الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی، اس آیت کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت کے اندر فرما دیا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، تو یہ قلب سلیم یہ کام آئے گا۔ سلامتی والا دل، بہترین دل جو لے کر اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، ایسا شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور دنیا کی کوئی چیز چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح رہتا ہے، صلحت صحیح رہتا ہے، صلح الجسد کلو، تو انسان کا تمام بدن، تمام پورا کا پورا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ اور جب وہ ٹکڑا گوشت کا وہ لوتھڑا جب خراب ہو جاتا ہے، اذا فسدت، جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلو، تو انسان کا تمام کے تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اور اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان کا دل کام کرنا بند ہو جاتا ہے، انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اہم انسان کے بدن میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ٹکڑا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے۔ جب دل ٹھیک ہے تو انسان کے تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر خرابی ہو جاتی ہے، اس کا دماغ بھی غلط استعمال ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سارے کے سارے غلط چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، نیکیوں سے محبت جب پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا دل اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے۔ اور جس دل کے اندر تکبر، بڑائی، کینہ، حسد، غیبت، جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر گھس جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ دنیا کی نظر میں ہیرو ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس انسان کی قیمت زیرو سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس انسان کے دل میں تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی،
چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی تاب میں رہتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہیں، اور وہ انسان کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ اسی کو فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن انسان کو نہ انسان کا مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بندہ اللہ رب العزت کے پاس ایک صحیح اور سالم قلب لے کر جائے گا، دل لے کر جائے گا، ایسا بندہ اللہ کی نظروں میں کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ جب دل صحیح ہوگا، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال کے اندر کنجوسی نہیں کرے گا، اپنے مال کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، بلکہ جہاں بھی موقع ملے گا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا۔ لیکن اسی دل کے اندر اگر مال کی محبت پیدا ہو گئی، دل کے اندر خرابی ہو گئی، اپنے مال کو بچا کر رکھے گا، غلط کاموں میں استعمال ہوگا، تو ایسا مال اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن ایسے مال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے صحیح کاموں میں استعمال کیوں نہیں کیا، غلط کاموں میں استعمال کیوں کیا۔ الغرض، انسان کے جو جتنے بھی کام ہیں ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو۔ دل صحیح ہے دنیا کے کام بھی صحیح کرے گا، دل صحیح ہے آخرت کے کام بھی صحیح کرے گا۔ اور اس دل کی کتنی بڑی قیمت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار سنو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح سے کام کرتا ہے سارا انسانی بدن صحیح کام کرے گا، اور اگر یہ لوتھڑے کے اندر گوشت کے ہلکے سے ٹکڑے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، انسان کسی کام کا نہیں رہتا، سارا دل اس کا خراب ہو جاتا ہے، سارا بدن اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ دل ہمیں تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے، حسد کے لیے، لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اس دل کے اندر، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل کے اندر ہمیں اللہ کی یاد کو بسانا ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اسی لیے دیا ہے۔ دل خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی یاد اس میں ہونی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنی بکریاں جنگل کی چرا رہے تھے، جنگل کی طرف لے جا رہے تھے چرانے کے لیے، ایک آدمی گزرا اور اس کی زبان پر الفاظ تھے اللہ کی تعریف کے، جو دعا ہم تراویح کے اندر پڑھتے ہیں 4 رکعات کے بعد، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ الفاظ اس فرشتے کی زبان پر تھے کہ پاک ہے بادشاہت والا اللہ، قدرت والا اللہ۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑے، دل بے چین ہو گیا، کیوں؟ میرے محبوب اللہ رب العزت کی تعریف یہ کر رہا ہے، دل بے چین ہو گیا۔ کہنے لگے اس آدمی سے، تم نے کیا کہا؟ یہ دوبارہ مجھے کہہ کر سناؤ۔ اس نے کہا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پاس یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا تجھ کو دے دوں گا، ایک بار صرف اللہ رب العزت کی تعریف کے وہ الفاظ مجھے سنا دے۔ وہ راضی ہو گیا اور اس نے ایک مرتبہ وہی الفاظ دوبارہ دہرا دیے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ دل نہیں بھرا، اور مزہ آیا اور شوق پیدا ہوا، کہنے لگے، اے اللہ کے بندے ایک مرتبہ مجھے اور سنا دے، میرے محبوب میرے اللہ کا تذکرہ مجھے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے پھر جواب دیا کہ بدلے میں مجھے اب کیا ملے گا؟ کہا، یہ آدھا ریوڑ جو بچ رہا ہے
یہ تجھ کو دے دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ اور سنا دیا سبحان ذی الملک والملکوت۔ دل کے اندر محبت کتنی تھی، دل نہیں بھرا، کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے اور سنا دے۔ اب وہ کہنے لگا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ وقت کے نبی ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں، وہی ابراہیم ہے جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، وہی ابراہیم ہے جس نے اللہ کی خاطر نمرود کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا دی تھی، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہنے لگے اے بندے تجھے بکریوں کی چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں چرواہا بن جاؤں گا تیرا، بس ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے وہ الفاظ مجھے سنا دے۔ تو یہ محبت ہے اللہ کی، یہ محبت تھی اللہ کی۔ وہ بولا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی امتحان کے لیے آیا۔ تو یہ اللہ کی محبت تھی، اور حقیقی معنوں میں دل اسی کا نام ہے کہ اس دل کے اندر برائیاں نہ ہو، اس دل کے اندر بڑائی نہ ہو، اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کی طرف بھیجا کہ جاؤ گھر کے اندر جا کر دیکھو کچھ کھانے کا سامان ہے۔ ایک آدمی ایک بندہ گھر کی طرف گیا، خبر ملی کہ گھر میں کچھ کھانے کے سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم ان کی ضیافت کریں گے۔ اس مہمان کو اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی بیوی سے کہا ام سلیم یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خاطر اور تواضع کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ام سلیم نے جواب دیا میرے خاوند گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بس تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے۔ ان کے خاوند نے کہا بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو، لیکن یہ مہمان رسول ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں کو بہلا اور پھسلا کر سلا دیا اور اپنی بیوی سے کہا رات کے وقت جب کھانا لے کر جاؤ تو چراغ کو بجھا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس مہمان نے کھانے کو تسلی کے ساتھ کھا لیا، اور صبح پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ رات کا سارا واقعہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سمجھا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ فلاں بندہ اور فلاں عورت، اللہ رب العزت کو ان کا یہ کام بہت پسند آیا، اور ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ہنسی آئی، اللہ رب العزت خوش ہو گئے۔ تو یہ تھا صحیح معنوں میں ان کے پاس دل، آپس میں ہمدردی۔ آج انسانوں کے پاس دل تو ہے لیکن وہ محض صرف ایک لوتھڑا بن کر رہ گئے، آپس میں کینہ کپٹ، آپس میں حسد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ انسان کا کام رہ گیا ہے۔ اور جو حقیقی معنوں میں جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے دل دیا تھا وہ کام ہم سب بھول گئے۔ یاد کرو جنگ یرموک کی لڑائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، میدان جنگ میں گئے، اپنے بھائی کو پایا، وہ مرد ان کی جان نکلنے کا وقت قریب ہے، ساتھ میں پانی تھا، پوچھا پانی پیو گے؟ بولنے کی ہمت نہیں تھی، اشارہ کیا ہاں۔
اتنے میں قریب پڑا ہوا قریب ایک صحابی تھے، ان کی زبان سے آہ نکلی، فوراً اشارہ کر دیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے اس بھائی کی طرف جاؤ۔ اس بھائی کی طرف گئے، اس صحابی کی طرف گئے، وہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے پوچھا، ان کو پانی دینے کی کوشش کی، اتنے میں قریب میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے ان کی آواز نکلی، وہ صحابی انہوں نے فوراً ان کی طرف کہہ دیا کہ پہلے ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ صحابی شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، پانی نہ پی سکے۔ جب دوسرے کی طرف لوٹے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب اپنے چچا زاد بھائی کی طرف لوٹے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھا انسانوں کے دل، یہ تھے انسانوں کے آپس میں ہمدردی، ایثار۔ آج یہ مثال دیکھنے کو نہیں ملتی، آج ملتا ہے غیبت، حسد، برائیوں کے میلے، مجلسیں، صرف یہ اور کچھ نہیں ملتا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ یہ ہے انسان کے دل کی حقیقت، اس لیے اپنے دل کو سنوارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں کلمے والا دل دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کائنات کی تمام چیزیں ترازو کے ایک حصے کے اندر رکھ دی جائیں، اور ترازو کے ایک حصے کے اندر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کائنات کی وہ ترازو کا وہ حصہ جس کے اندر ساری کائنات رکھی ہے، اور ایک ترازو کا وہ حصہ جس حصے کے اندر صرف یہ چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے اس حصے کے بدلے میں جس کے اندر ساری کائنات رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ دولت اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا کی، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے اندر داخل کیا۔ یہ ہماری اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، مخلوق میں انسان چنا، انسانوں میں ایمان والا چنا، ایمان والوں میں سے اپنے سب سے آخری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔